لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات رب محمد وآله. 28 ماہ سفر روز شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ عظیم دن ہے مصیبت کا کہ جس کے لیے امام علی نے ایک سینٹنس، ایک جملہ خلاصتاً عرض فرمایا تھا کہ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن وحی پروردگار کے آنے کا سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. یعنی یہ برسہ برس تک جو سلسلہ جاری تھا جناب آدم سے لے کر نبی کریم تک، جبرائیل وحی الہی لے کر آتے تھے. اب دوبارہ جبرائیل کبھی اللہ کی وحی لے کر نہیں آئیں گے. باقی جبرائیل ائمہ معصومین پر بھی آئے لیکن اللہ کی طرف سے وحی لے کر نہیں. مصحف جناب زہرا کے سلسلے میں روایتیں ہیں، ائمہ معصومین کے سلسلے میں روایتیں. امام علی نے مصیبت کو خلاصے میں اس طور سے عرض کیا تھا کہ اب جبرائیل دوبارہ وحی پروردگار لے کر نہیں آئیں گے. تقریباً 55 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے درمیان یہ گفتگو رہے گی، اور اس میں نبی کریم کی ذات، آپ کا ہدف اور امام حسن کی ایک سیرت کو بتاتے ہوئے اس موضوع کے تحت آنا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 128 128، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم. اے لوگو، ہم نے تمہارے نفسوں کے درمیان سے، تمہارے درمیان سے کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یہ پروردگار نے پہلی صفت رسالت کی بیان کی کہ وہ رسول خود تمہارے درمیان سے ہے، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ الگ سا ہے. دیکھیں، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں. اگر کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا پروفیسر ہو جائے تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنا ہے،
لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کا ہے، لیکن اگر کہیں باہر سے اسے لا کے لانچ کر دیا جائے تو لگتا ہے کہ ہم پہ اسے مسلط کیا جا رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے نبی کو مسلط نہیں کیا، ہم نے نبی کو تمہارے درمیان سے بنایا ہے، اور تمہارے درمیان سے مطلب یہ کہ ہم نے نہ فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے نہ جنات کو نبی بنا کے بھیجا، ہم جن کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیج سکتے تھے، لیکن جب فرشتے اور جنات آتے اور تم سے کوئی سوال کرتے یا کوئی حکم دیتے، پیغام پہنچاتے، تو بڑی آسانی سے تم ان کی بات کو کاؤنٹر کر سکتے تھے۔ اگر فرشتہ آ کے کہتا ہم سے کہ ایسا ہے نماز پڑھو، ایسا ہے روزہ رکھو، ہم جانتے ہیں کیا کہتے فرشتوں سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مئی جون ہے، تمہیں تو بھوک لگتی نہیں ہے، خود تو بھوک لگتی نہیں، تم کیا جانو مئی جون کے روزے کیا ہوتے ہیں، تم کیا جانو پریشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ اگر وہ آگے کہتا ہے کہ عزا کرو، مجلس کرو، ہم کیا کہتے 4-5 بجے نیند آتی ہے، آپ کو تو نیند آتی نہیں، آپ ہم کو مجلس کروا رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے نماز شب پڑھو، ہم یہی کہتے رات سونے کے لیے ہے، خود تو تھکن ہوتی نہیں ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ ہم اعتراض کر سکتے تھے، اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان سے لائیں گے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو اسے بھی بھوک لگے گی، تمہیں تھکن ہوتی ہے تو اسے بھی تھکن ہوگی، تمہیں پریشانی ہوتی ہے تو اسے بھی پریشانی ہوگی۔ اگر تمہارے پیٹ پہ پتھر ایک ہوگا تو خندق میں نبی کے شکم پہ 2 پتھر ہوں گے۔ اگر تمہیں بھوک لگے گی اس طرح کے وقت تم دیکھو گے نہیں کون سائل ہے، لیکن یہ اپنے آگے کی روٹیاں کبھی یتیموں کو دے دیں گے، کبھی اسیروں کو دے دیں گے، کبھی مسکینوں کو دے دیں گے، اور یہ دے کے بتائیں گے تم ہو اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے پہلی صفت بیان کی، میں نبی کو بنا رہا ہوں تو تمہارے درمیان سے، ہم نے نہ جنات بنائے، ہم نے نہ فرشتوں کو بنایا، انہیں انبیاء اور مرسلین بنا کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تم اعتراض کر سکتے تھے نبی امام اسے ہونا چاہیے، تلوار لگے تو چوٹ لگے، ضربت آئے تو اسے بھی تکلیف ہو، تب ہی تو وہ ہم تک حکم پہنچا سکتا ہے، ورنہ کیسے وہ حکم پہنچا سکتا ہے؟ ہم تو پلٹ کے کہہ دیتے آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہے، نہیں وہ بتائیں گے بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، پریشانیاں ہمیں بھی ہوتی ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے ان پریشانیوں کے باوجود بھی آگے کیسے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلی صفت سورہ مبارک بقرہ آیت 128، تمہارے درمیان سے نبی بنا کے بھیجا۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، دیکھیں میں مجلس پڑھتا ہوں میرا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن میں یہاں کافی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی تکلیف میں ہوتا ہے جب تم تکلیف میں آتے ہو۔ کیا صفت بیان کی ہے، اور اگر اسی صفت کو ہم لوگ در کر لیں، ہم نے اسے رہنمائی اس لیے بنایا کہ وہ پبلک کی تکلیف کو خود کی تکلیف سمجھتا ہے، لوگوں کی پریشانی کو خود کی پریشانی سمجھتا ہے۔ یہ پروردگار نے لیڈر کی صفت بیان کر دی، رہنما بننے کا حق اسی کو ہے کہ عوام تکلیف میں ہو تو یہ خود کو تکلیف میں سمجھو، عوام کو پریشانیوں میں ڈال کے خود راج گدی سنبھالنے والے اور ہیں، اور عوام کی تکلیف میں خود کو تکلیف کرنے والے اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کیا؟ یہ الہی رہنما ہے۔ الہی رہنما پبلک تکلیف میں ہوتی ہے، یہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اب آئے ان روایتوں کو دیکھیں جہاں تک کہا گیا جب تم گناہ کرتے ہو تو زمانے کا ایمان تکلیف میں آتا ہے، جب تم پریشانیوں میں ہوتے ہو تو زمانے کا ایمان تکلیف میں آتا ہے۔ کیوں آ رہے
تکلیف ہے مولا؟ اس لیے کہ ہم تمہاری تکلیف سے تکلیف میں آتے ہیں۔ اگر تم پریشانیوں میں ہو تو زمانے کا ایمان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، زمانے کا ایمان کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری امت خوشحال رہے، اگر امت خوشحال رہے گی تو ہم مطمئن رہیں گے، ورنہ جن مولا علی کے گھر میں خود فاقے ہو رہے ہیں، یہ پشت پر روٹیوں کا ڈھول لے کے کوفے کے یتیموں کو کھلانے کیوں جا رہے ہیں، بیواؤں کا پیٹ پالنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے اگر تم خوش ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم خوش ہیں۔ یہ صفت ہوتی ہے لیڈر کی، اور یہی صفت ہر مبلغ کی ہونی چاہیے، یہی صفت ہر عالم کی ہونی چاہیے۔ وہ مبلغ مبلغ نہیں، وہ عالم عالم نہیں، وہ مولوی مولوی نہیں، وہ مومن مومن نہیں ہے جب تک سب کی تکلیفوں کو نہ دیکھے۔ خود سکون سے سو رہے ہیں، پڑوس میں لوگ بھوکے ہیں، پڑوس میں لوگ بیمار ہیں، یہ الہی رہنما کے نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ شیطان کے نمائندے ضرور ہو سکتے ہیں۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ صفات نبی بیان کرتے ہوئے میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جو میں تقریباً آخری کے آدھے گھنٹے میں عرض کروں گا جوانوں کے سلسلے میں، کہ ہم آج کیا کریں۔ دوسری صفت، عزیز علیہ ما عنتم۔ انبیاء اور ائمہ وہ ہوتے ہیں جو تمہاری تکلیف کو دیکھ کے خود پریشان ہو جاتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پبلک کو تکلیف دے کے خود سکون میں نہیں رہتے، پبلک کو تکلیف دے کے خود سکون میں نہیں رہتے۔ کوئی مبلغ، کوئی مولوی کہیں اگر گیا ہے، میزبان جس طریقے سے رہتا ہے ویسے رہنا سیکھ لے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میزبان ہمارا چاہے جتنا پریشانی میں ہو ہمیں 5 سٹار سویدھا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو الہی رہنما ہوتے ہیں وہ پبلک کو تکلیف نہیں دیتے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ اگر بات یہ سمجھ گئے تو ائمہ معصومین کا سارا کردار سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر راتوں کو کیوں جا رہے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، کیوں جا رہے ہیں اسیروں کی مدد کے لیے، اور یہ بھی مدد ایسی کوئی میڈیا بلائی نہیں جاتی، کوئی رپورٹر بلائے نہیں جاتے کہ باتیں ایک دکھائے 10۔ امام علی نے اتنی روٹیاں بانٹی، کون سی میڈیا لے گئے مولا؟ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں تھی، لیکن راوی کی صورت میں پرنٹ میڈیا تو تھی نا، روایت کی صورت میں کسی کو لے کے جاتے، مولا نہیں لے گئے۔ آج آپ کو پتا کیسے چلا؟ آج ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ پروردگار گیا، میرے لیے کام کرو گے تو ظاہر ہم کریں گے، اپنے لیے کرو گے تو 1 سال بعد بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ پچھلے سال میں یا ابھی کووڈ گزرا نا، کووڈ میں کتنے لوگوں نے کہاں کس کی مدد کی، پیپر میں نکلا تھا، فوٹو آئی تھی، کسی کو یاد ہے کس کی فوٹو آئی تھی؟ کسی کو یاد ہے کس نے مدد کی تھی؟ ابھی تو 4-5 سال ہوئے، 5 سال میں فوٹو کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ مدد جنہوں نے کی، 5 سال بعد نہ ان کا نام یاد ہے، نہ وہ جگہ یاد ہے، نہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بغیر میڈیا کے، بغیر راوی کے، کوفے کی گلیوں میں جس نے روٹیاں بانٹی ہے، آج 1400 سال بعد بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم، اس لیے کہ وہ پبلک کی تکلیف کو دیکھتے ہیں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا کل رات بھوکا رہ گیا تھا، کل رات میں بھوکا رہ گیا تھا، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ روایت ہے کہ امام سجاد بیٹھ گئے، زارو قطار رونے لگے۔ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ ساتھ میں کوئی تھا، اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کل حکومت نے امام سجاد کے جتنے اموال تھے سب کو غصب کر لیا ہے، مولا کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ابھی معجزے سے نہیں دینا ہے، سامنے سے کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر ٹھیک ہے نہیں ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟
امام نے کہا تم تکلیف میں رہو تو ہم تکلیف میں نہ آئیں، ہم تمہاری پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں، ہم تمہاری مصیبتوں سے مصیبت زدہ ہوتے ہیں، جب تم پریشان ہوتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا چاہنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ چھٹے امام کے پاس کوئی آیا، مولا آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو تم ہمیں۔ کہا مولا ہم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو کیسے؟ کہا ابھی تم خود تکلیف پہنچا کے آ رہے ہو۔ مولا میں نے کیا کیا، میں تو آپ سے آیا ملاقات کے لیے۔ کہا بھی تم آ رہے تھے نا یونیورسٹی مثلاً آ رہے تھے تم مجلس میں، امام نے کہا تم میرے پاس آ رہے تھے ملنے کے لیے، راستے میں تمہاری سواری پہ جگہ تھی، راستے میں میرے ایک چاہنے والے نے ہاتھ دیا تھا بٹھا لو، لیکن تم نے بٹھایا نہیں۔ کتنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ، گاڑی خالی ہے، معلوم ہے بارش ہو رہی ہے، معلوم ہے پریشانیاں ہیں، راستے میں کسی نے ہاتھ دے دیا پھر بھی بٹھائیں گے نہیں۔ امام کہہ رہے تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، جو میرے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا امام بھی پھر اس کا نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے چاہنے والے نہیں ہو تو ہم تمہارے بھی نہیں ہوں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ دوسری صفت نبی کریم کی اور ائمہ معصومین کی، وہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان ہوتے۔ تیسری صفت حریص علیکم، حریص علیکم۔ اس میں حریص جو لفظ ہے وہ اردو میں جب آتا ہے تو نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ حریص یعنی حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا، لالچ کرنے والا پھر بھی اچھا لگتا ہے، وہ صفت جو ہے موصوف کی وہ بری ہو جاتی ہے۔ نبی لالچ کرتے، کون سی لالچ؟ کیا نبی بھی لالچ کر سکتے؟ ہاں، کس بات کی؟ میں نے جسے نبی بنا کے بھیجا، پروردگار کہہ رہا اسے لالچ اس بات کی ہے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے، اسے لالچ کسی اور شے کی نہیں ہے، اسے لالچ صرف یہ ہے کہ تمہاری ہدایت ہو جائے، تم برے راستوں پہ نہ جاؤ، تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو، تم راہ راست پہ چلتے رہو۔ نبوت کی ذمہ داری تھی پبلک کو ہدایت کرنا، پبلک کو راہ راست پہ لے آنا، لوگوں کو دیندار بنانا، اور یہی ذمہ داری اماموں کی بھی تھی، یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے۔ علماء کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کی جہنم طے کرتے چلیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہیں آخری لمحے تک فرصت اور موقع دیا جائے کہ جب بھی جسے دیندار بننا ہو بن جائے۔ وہ دنیا کا محاورہ ہے جہاں کہا جاتا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ دنیا کا محاورہ ہے جہاں کہا جاتا ہے آخری وقت میں کیا خاک مسلح ہو گئے۔ یہ در حسین ہے جہاں آخری شب میں بھی ہو کو ہو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کبھی کوئی گلی بند ہے ہی نہیں، یہاں کبھی راستے بند ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حریص علیکم، یہ لالچ کرتے کس بات کی؟ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ شمر سے روایت ہے، شمر کہتا ہے کہ میں جب آگے بڑھا امام حسین کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے، میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں نے سوچا شاید امت کے لیے بددعا کر رہے ہیں، لیکن جو قریب گیا تو میں نے سنا حسین کے لبوں سے آواز نکل رہی، اے پروردگار اگر اب بھی ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو ان کو ہدایت دے دے۔ ہے کسی کے اندر سائے صدر؟ ہے کہیں دنیا کے 56 انچ کے سینے اور ہوتے ہیں، لیکن حقیقی سائے صدر والے یا تو رسول ہیں یا تو اولاد رسول ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان کا ہدف ہوتا ہے ہدایت دینا، ائمہ معصومین کا ہدف ہدایت، رسول کا ہدف ہدایت، ٹکرانا نہیں۔ اب جتنا کرم رسول اور علم رسول کی گفتگو سنتے ہیں یہ سب اس لیے ہے تاکہ رسول چاہتے ہیں یہ ہدایت پا جائے۔ ہم لوگ تو اعتراض کر دیتے رسول کیوں انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، رسول کیوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ائمہ معصومین کیوں اپنے پاس بٹھاتے تھے؟ خدا کی قسم وہ زمانہ واٹس ایپ پہ نہیں تھا، وہ زمانہ انسٹاگرام فیس بک اور ایکس کا نہیں تھا، ورنہ جو تصویریں جو ویڈیوز ائمہ معصومین کی لگائی جاتی نا ان کے چاہنے والوں کی طرف سے، آج انسان دیکھتا ائمہ معصومین بھی ایسے لوگوں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام ہیں، مولا کے پاس سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک بیٹھنے والا ہے شرابی،
مولا چھوڑ دے، آج کوئی مولانا صاحب اور شرابی کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو آپ کتنی ویڈیوز بنا کے ڈالیں گے اس کو؟ امام صادق ساتھ میں بیٹھنے والے لوگوں میں ایک شرابی، لوگ باقی کہتے تھے مولا کسے بٹھا رہے ہیں آپ، یہ شراب پینے والا، اسے ہٹا دیجئے ہٹا دیجئے۔ مولا یہی آواز دیتے تھے، شرابی کو بھگا دینا کمال نہیں ہے، اس کے شراب پینے کی صفت کو بھگانا کمال ہے۔ اگر ہم ہی ان کی مدد نہ کریں گے، حریص علیکم، ہمیں لالچ ہے تاکہ ہدایت ہو جائے، ہم مدد نہ کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ یہ شراب پینے والا شراب پیتا تھا، لیکن جب بھی امام کے پاس آئے تو باقاعدہ سیٹ ہو کے آتا تھا، ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جائے شراب پی کے، برش کرے، سونف کھا لے، مثلا ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے، منہ کو خوشبو کر لے، تب امام کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تاکہ مولا کو خبر نہ ہو۔ یہ معرفت کی کمی تھی کہ امام کو خبر نہیں ہوگی، لیکن اس نے ایک درس دے دیا ہے، میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی امامت کے پاس جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، شرابی ضرور تھا لیکن دہن صاف کر کے آتا تھا، منہ صاف کر کے آتا تھا، گندے منہ کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اب جہاں جہاں بھی آپ تصور کرتے ہیں کہ ائمہ کی موجودگی ہے نا، وہاں پاک دہن کے ساتھ آنا، گندے منہ کے ساتھ نہیں آنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سامنے سے شراب پی کے آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے شراب پی کے، ادھر سے امام آ رہے ہیں، آمنا سامنا ہو گیا، کوئی راستہ ادھر ادھر ہے نہیں، گلی ایسی ہے کہ کہیں جا نہیں سکتے، ادھر سے امام ادھر سے وہ، اس نے سوچا آپ کریں کیا؟ جیسے امام قریب پہنچے، دیوار کی طرف رخ کیا، دکھانے لگا کہ میں اپنا اظہار بند ٹھیک کر رہا ہوں، اظہار بند ٹھیک کروں گا، مولا آگے بڑھ جائیں گے، میں اپنے راستے پہ نکل جاؤں گا۔ لیکن اسے پشت پر امام کا ہاتھ محسوس ہوا۔ امام صادق نے ایک جملہ صرف اس سے کہا، دیکھو گناہ بھی کرو تو ہم سے منہ نہ موڑنا، اس لیے کہ اگر ہم سے منہ موڑ لیا تو پھر تمہیں نجات کون دلائے گا؟ اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر راستے کون لائے گا؟ تاریخ کہتی ہے اس دن سے اس نے، نجاشی غالباً نام تھا، توبہ کیا، دوبارہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب اس نے شراب چھوڑ دی، امام نے اپنے اصحاب سے کہا، دیکھا شرابی کو بھگا دینا کمال نہیں تھا، اس کی صفت کو چھوڑا دینا ائمہ کا کمال ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معصومین چاہتے تھے کہ ہمیں ہدایت ملے۔ امام حسن کے سامنے شامی آیا، آپ نے ہر مجلس میں تقریباً سنا ہوگا، آگے اس نے گالیاں دی، گالیاں دے کے خاموش ہو گیا۔ امام اگر ہم جیسے ہوتے تو جواب دینے لگتے، لیکن امام نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو اسے جواب نہیں دینا تھا، امام کو اس کی خباثت کو باہر نکالنا تھا۔ امام نے اس سے کہا گھر نہ ہو گھر دے دی، لباس نہ ہو لباس دے دی، مکان نہ ہو مکان دے دے۔ مولا ہمارا تو طریقہ یہ، ہمیں اگر کوئی ایک گالی دے تو آپ بڑھا کے 10 گالیاں دیتے ہیں، اس کو ہم 10 گنا دیتے۔ مولا آپ کے اندر یہ صفت کیوں آئی؟ امام آواز دے گی، اس لیے کہ تم لڑنا چاہتے ہو، ہم اسے راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، ہم اسے سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، اس ہدایت کے لیے۔ تو جب ہدایت ابتدا سے شروع ہوئی اور سارے ائمہ اور معصومین کا ہدف تھا ہدایت، تو کیا آج مجلسوں کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آج جلوسوں کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آج ہمارے پروگرام کا ہدف ہدایت نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے جس موضوع پہ آنا ہے، ہدایت ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہوتی ہے ہدایت۔ اچھا میں اس ٹائپ کا بھی نہیں ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اب مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، جلوس کا کوئی فائدہ نہیں، علم کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، وہاں جانا بیٹھنا بیکار ہے، لوگوں کے کردار ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ بھائی تمہیں لگ رہا ہے فرق نہیں آ رہا، 6 مہینے مجلس جانا چھوڑ دو، تمہیں خود پتا چلے گا گناہوں کے دلدل میں کیسے دھس گئے ہو۔ فائدہ ہوتا ہے، ہر انسان حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتا، ہر انسان مسلم ابن اوسجہ نہیں بن سکتا۔ ان مجلسوں کے کرنے کا فائدہ ہے، ان عزاداریوں میں جانے کا فائدہ ہے، ان جلوسوں میں جانے کا فائدہ ہے۔ اگر پورا فائدہ نہیں بھی ملتا ہے تو جو مل رہا ہے وہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے استاد آغا محسن قرآتی، ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
दास्तान बयान की, देखे उन लोगों के लिए जो कहते हैं इतनी मजलिसें हो गई हमारे किरदार नहीं बन रहे, जो कहते हैं इतनी मजालिस बढ़ गई जुलूस ज्यादा हो गए, हम वहीं की वहीं हैं, कोई फायदा नहीं। भाई कोई का जुमला इस्तेमाल न करें, कोई का लफ्ज इस्तेमाल न करें, कोई फायदा नहीं। आपको लग रहा है कोई फायदा नहीं है, अगर कोई फायदा ना होता तो ये तस्वीरें क्यों निकलवाई जाती, ये जालिम डर क्यों रहा है? अगर कोई फायदा ना होता तो ये प्रतिबंध क्यों लगाए जाते, पाबंदियां क्यों लगाई जाती? आगा मोहसिन कराती ने एक मिसाल अर्ज की, मैं मिसाल उन सारे लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूं जो कहते हैं कि अगर हम सलमान नहीं बन रहे हैं तो मजलिस का कोई फायदा नहीं है, अगर हम उधर नहीं बन रहे हैं तो मजलिसों का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, जरूरी नहीं है कि सब टॉप क्लास के हो जाएं, सबकी अपनी अपनी ज़र्फियत होती है, सबकी अपनी अपनी तौफीकात होती। आगा मोहसिन कराती ने कहा कि वहां अमेरिका में किसी गांव में, अब उन्होंने जो मिसाल अर्ज की है हकीकत है या सिर्फ मौजू से करीब करने के लिए, किसी गांव में एक दादा और पोता रहते थे, दादा पोता है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर कई मजलिसों में ऐसा हो रहा है, कभी पंखे लगते हैं, कभी चिड़िया आ जाती है और सारे लोग मुतवज्जो हो जाते हैं उधर, और ये फितरत है, मैं भी नीचे होता तो मैं भी उधर देखता, ये फितरत इंसानी है कि इंसान देखने लगता है उधर। मैं अभी एक जगह शब्बेदारी की मजलिस पढ़ रहा था तो ऐसे ही शामियाना था, अंदर एक चिड़िया आ गई, अब इधर उधर दौड़ रही, सब ऊपर देख रहे हैं। मैंने कहा आप कमाल समझिए कि अगर जहन थोड़ा सा भटक जाए एक चिड़िया की वजह से तो मजलिस पढ़ना इतना मुश्किल है। दरबार यजीद में सैयद सज्जाद ने किस शहामत के साथ खुतबा दिया होगा कि हर तरफ से लोग आवाजें बुलंद कर रहे हैं, फिर भी यजीद के चेहरे से नकाब हटा दिया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देहात में है, दादा है, पोता है, नदी साथ में बह रही, दादा ने एक दिन अपने पोते से कहा कि ये देखो बाल्टी रखी है, इसमें कोयला है, कोयले को जमीन पे फेंको, जाओ इस बाल्टी में पानी भर के ले आओ। पोते ने दादा की तरफ देखा, दादा 60 साल के तो पहले ही आप हो चुके हैं, ये पूरी सुराख है, इसमें इतना होल है, कोयला रखा जा सकता है, पानी थोड़ी आएगा इसमें, पूरे में तो सुराख है। जैसे बहुत से आजकल डस्टबिन आती है ना, ऐसे कपड़े रखने वाली जो है बाल्टियां, पूरा सुराख होता है, इसमें कहां पानी आएगा? दादा ने कहा जाओ तो कोयला पलटो, पानी ले आओ। अच्छा फरमाबरदार होता था, चला गया दौड़ के, नदी से पानी भरा, भर के दौड़ता हुआ आया, यहां आया, पानी खत्म, उसमें सुराख है, पानी तो आएगा नहीं। दादा पानी नहीं आया, कहा जाओ फिर से भर के लाओ। अरे दादा पानी नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर गया फरमाबरदार पोता, पानी भरा लेके आया, दादा पानी नहीं आया ना, इसमें पानी रुकेगा नहीं, कहा जाओ तीसरी बार, दादा बस आखिरी बार जा रहे हैं। अच्छा पोता भी फरमाबरदार था, आज के बेटे पहली बार में नहीं सुनते, ये पोता है सुन रहा है, और जबकि मालूम है इसमें पानी नहीं आएगा। गया, पानी भरा, तेजी से दौड़ता हुआ आया, दादा के पास पहुंचा, दादा देख लिया इसमें पानी नहीं आया, मैंने पहले कहा था जिसमें सुराख हो पानी नहीं आता। दादा ने कहा पानी तो नहीं आया, लेकिन गौर से बाल्टी को देखो, कुछ फर्क हुआ, कोई फर्क आया? अब जो पोते ने देखा, कहा हाँ दादा एक फर्क आया है, जो इसके अंदर कोयले की स्याही थी, पानी भरते भरते स्याही खत्म हो गई, बस वही मरहला है। अगर पूरा फायदा न भी होगा फर्श आज़ा का, तो जो सीने में हसद की स्याही, गुरूर की स्याही, कमर की स्याही है, ये खत्म हो जाएगी। एक शराब पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खत्म होती है स्याही। जो आम पब्लिक के साथ एक फर्श पे बैठने वाले नहीं है ना, ऑफिस में वो अलग बैठेंगे, आपको दूर बिठाएंगे सामने, फर्श आज़ा पे आके मजबूर हो जाते हैं कि साथ में बैठे। कहीं तो ये गुरूर खत्म हो रहा है, कहीं तो ये तकब्बुर पायमाल हो रहा है, ये चीजें खत्म हो रही है। फायदा है इसलिए कि फर्श आज़ा मंसूब से है जो हरीसुन अलैकुम, जिनकी लालच ये थी कि पब्लिक को हिदायत मिल जाए, और इस हिदायत के लिए उस फर्श आज़ा को कायम किया गया है। लेकिन एक तरफ उनका कमाल और एक तरफ जालिम ताकतें,
جو چاہتی ہیں کہ اس کمال کو ہم سے چھین لیا جائے، جو چاہتی ہیں کہ اس کمال کو ہم سے سلب کر لیں، وہ نہیں چاہتی کہ ذکر حسین ہو، وہ نہیں چاہتی کہ ذکر اہل بیت ہو، وہ نہیں چاہتی کہ ذکر امام حسن مصطفیٰ ہو۔ ان کے حلم کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ اگر ان کے حلم کو بیان کیا جائے گا تو پھر دشمن کا چہرہ بھی آشکار ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طریقے سے چلیں، اور یہ ایک بڑی جنگ ہے۔ ادھر میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا آپ کے سامنے، آگے تو یہ چینل خلاف بول رہا ہے تو اس کا بھی 51% شیئر خرید تو وہ بھی اپنا ہو جائے۔ دیکھا نا ہم نے کہا میں کیوں خریدا؟ تاکہ سارے چینل وہ بولیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے خلاف وہ بولیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی ایران کی جنگ چلی نا، جنگ ہوئی 12 دن جنگ چلی، جو لوگ فرش اعضاء سے جوڑے نہیں تھے وہ سمجھ رہے تھے ختم ہو گئی جنگ، ختم ہو گئی جنگ، تمہارے مار دیے گئے، لوگ شہید کر دیے گئے، اب یہ کیا کر پائیں گے، اب یہ کیا کر پائیں گے؟ جنگ میں شناختی کے نتیجے میں وہ دونوں ہار گئی، لیکن فرش اعضاء سے جڑی ہوئی تو ہر دن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی۔ اس لیے حسین کی شہادت کے بعد یہ کاروان نہ رکا تو کسی کمانڈر کی شہادت کے بعد یہ کاروان نہ رکے گا۔ آپ بتائیں کبھی آپ کو ذہن میں آیا کہ آپ قوم مل جائے گی؟ 12 دن جب کبھی آیا روز مطمئن کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جڑے ہیں۔ اگر اہل بیت سے جڑے رہیں گے تو دنیا کی ہر تفکراتی جنگ کو غلبہ پا لیں گے۔ اشراق پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ چونکہ فضائل نبی کریم اور فضائل امام حسن مصطفیٰ کے اثر میں نبی کریم اپنے خلق سے لوہا منوایا، امام حسن اپنے کردار سے لوہا منوایا، اور ان دونوں کے خلاف بنی امیہ نے بڑی سازشیں رچی ہیں، بڑی سازشیں رچی ہیں۔ کیا کریں تاکہ پبلک رسول کے پاس نہ جائے؟ کیا کریں تاکہ لوگ امام حسن کو ماننا چھوڑے؟ آپ سوچ سکتے ہیں امام حسن کو کیسے کیسے دعوے کیا گیا، امام حسن کے سلسلے میں روایتیں جان کی گئی۔ کسی نے آگے کہا حاکم شام حسن نے 50 شادیاں کی ہیں، 50 شادیاں، کیوں؟ تاکہ نعوذ باللہ کو ثابت کیا جائے کہ کثیر الازدواج ہے، یہ زیادہ شادی کرنے والے۔ اور یہاں ہمارے 1 سے 2 کو کرنے ہوتا ہے ہندوستان میں، تو ایسا نیگیٹو ہمارے دماغ میں آتا ہے بتا دوسری شادی کرنی۔ اگر کسی نے 50 شادیوں کی روایت ہو جائے، حاجی کے سامنے ایک تھیلی دے دی، راضی بیٹھا ہوا تو اس نے دیکھا اچھا 50 شادیوں کی ایک تھیلی، آگے دن وہ آ گیا، میں نے دیکھا حسن نے 100 شادیاں کی ہیں، یہ روایت ہے، لفظی نہیں ہے۔ 2 تھیلی اس نے ملی، یہاں تک کہ راوی بڑھاتے رہے 350 شادیوں تک امام حسن کے لیے بیاہ ہوئی ہوئی۔ بنی امیہ کی روایت ہے کہ حسن نے 350 شادیاں کی، کیوں؟ تاکہ ان کی عظمت کو طے کیا جا سکے، تاکہ لوگ انہیں یاد نہ کریں وہ حاکم شان۔ تو انہیں حسن کی عظمت کم کرنا چاہیے۔ آج وقت دیکھ لو بیت السلام میں حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیوہ ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ جب سارے راوی ہوں گے، ساری کتابیں ہوں گی تو کیسے آج تک پہنچا؟ امام حسن ہوگا۔ جب امام حسن کے لیے سورہ سلسلے میں بھی جتنی روایتیں بنی گئی، ساری روایتیں امام حسن کو ایسا ثابت کر رہی تھی نعوذ باللہ یہ ذات کمزور ہے کر کے سور کر لیا استغفر اللہ۔ اب یہ سور پسند کو امام حسن امام حسین قیام کرنے والے تھے، یہ سب روایتیں جانی جو بنی امیہ کی فیکٹری سے نکل رہی ہے، اور وہ سب شامل تفکر آتی ہے۔ کیا لوگوں کا دماغ ایسا بنا کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ شیعہ بھی موجود ہوں، اہل سنت بھی موجود ہوں۔ میں اس کو سوال کر رہا ہوں، جنگ کی طرف آتی کیسے نہیں جاتی ہے؟ دور کر دیا جائے آپ کو آج بھارت سے دور کر دیا جائے۔ پچھلے 200 سال سے لگاتار آپ کا کوئی دوست آپ کے پاس آنا چاہے تو اسے کیوں عمل نہ کیا جاتا؟ تو کیسے
ان کے پاس جانا نہیں ہے، بھول کے دیتے ہیں، کہتے تھے نہیں بالکل سامنے کی بات ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، نہیں کہتے تھے نا ان کے پاس جاؤ گے کیوں؟ ان کے پاس جاؤ گے تو پانی دھوتے پلائیں گے، ان کے پاس جاؤ گے کھانے میں دھو دیں گے، یہی ہوتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ہم سمجھ نہیں رہتی ہے کہ اگر تفکراتی ٹینشن دوستی سے ہے، اگر پاس بیٹھیں گے تو اتحاد بین المسلمین سامنے آئے گا، اب دشمنان مسلمین کبھی اتحاد کی باتوں کو کر نہیں سکتے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ آپس میں بیٹھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے اندر تبدیلی آئے گی، ان کے اندر چینجنگ آئے گی، یہ بدل جائیں گے، اس سے اچھا ہے ان کو ان کے پاس جانے کے نہ دو، اسے کہتے ہیں جنگ تفکراتی۔ لیکن جو جنگ پچھلے 200 سال سے ایک قوم کے خلاف لڑی گئی، یہ بھول کے دیتے ہیں، نتیجہ وہی ہوا کہ آج وہی نظام خود اپنے اوپر آ گیا، آیا نہیں؟ اب پوری قوم مسلمان کو آیا نہیں؟ کتنی کے دلالی چھوٹے ہے، یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی مظلوم کو سزاؤ گے تو پلٹ کے ایک دن میں پوجا بھی رکھنا ہے، ایک سوال کرتے ہیں محمد سوچ کو اپنے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے، ہماری فکر کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ تم وہ سوچو جو ہم چاہتے، تم وہ دیکھو جو ہم چاہتے۔ اس زمانے میں جو روایتیں جھاڑی جاتی تھی، جو روایتیں بنی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو سو کے مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں۔ کون ہے؟ کس نے رضائی کو روزگار کو سودا دیا؟ شکریہ بول سکتے ہیں، یہ تو یونیورسٹی ہے، مولا علی نے کیا نا، حاجی نے جانے بلایا علی کو، سمورہ ابن جندب علی ہے، اس روایت کو یہ دو امام علی کے لیے نہیں کہ مجھے شان میں علی ہوئی، ایک لاکھ دیں گے، ایک لاکھ درہم، اس جگہ نہیں امام علی کے لیے 2 لاکھ درہم، میں نہیں ہوگا 3 نہیں ہوگا انشاءاللہ تنظیر کا بلکہ یہ لکھے 4 لاکھ درہم میں ڈیل ہوئی۔ اس آیت کو نہیں دیا گیا ابن منظم کی شان میں، ایک سمرہ 1400 سال پہلے پورے ابن منظم کی شان میں لکھا تھا۔ آپ بیت السلام میں پوچھتا ہوں کسی شان میں حسن علی امام کی شان میں، یہ اور اتنی جنگ تفکراتی تھی جو جانتے تھے کہ پوری طریقے سے اہل بیت کو ختم کر دیا جائے، اب صرف امام حسن نہیں نبی کریم کے سلسلے میں بھی اتنی کوششیں کی، کوئی امت مسلمہ خوش نہ ہو کہ اہل بیت کے خلاف جو عمل تھا، نبی کریم کے سلسلے میں یہ جنگ تفکراتی اور کابینہ کے وافر ایسا چل رہا تھا کہ لوگ وہی سوچیں جو ہم چاہتے، جو بنی امیہ چاہتے وہ سوچو، جو بنی امیہ چاہتے وہ دیکھو، ہمارے حساب سے چلو۔ اس کے لیے انہوں نے نبی کو بھی ٹارگٹ کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ روایت ہے تاریخ ابن عساکر، یعنی کہ ابن عساکر، اس میں روایت موجود ہے، عالم مذہب عامہ جہاں اس میں روایت کو پڑھیں، وہ کہتا ہے مغیرہ کا بیٹا اعلان ہے مطلب کہ ایک دن میرا باپ بڑا پریشان ہے، مغیرہ دشمنے آ گئے، حق درجہ دشمنے آ گئے، لیکن بیٹا کہہ رہا میں نے دیکھا پریشان حال آیا اور بہت بتایا ہوا ہے غصے میں نے کہا کیا ہوا غصے میں کیا ہے؟ کہا کہ حاکم شام کو پوری طریقے سے کافر بننے پر تل گیا، یہ تعلیم میں ساگر جملے دیکھیں ہوا کیا وجہ؟ کہا حاکم شام تھا تو حاکم شام نے مغیرہ کے دراؤ آسان سنو آسان، میں نے آسان میں کہا سنو تو ادھر سوا اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، کیا شکر اللہ علیہ اللہ، میں نے کہا امیر بھائی دیتے اللہ اکبر، آگے سناؤ، مغیرہ سے حاکم شام کا آگے سناؤ، ناظر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حاکم شام نے سنا، وہ سنا ہاں یہ تو دیتے ہیں، کہا نہیں تم سمجھ نہیں پائے، بنی تیم والے آئے ہو، بنی عمر والے آئے ہو، قبیلوں والے آئے ہو، سردار بنے، حاکم بنے، کسی کا نام آسان میں نہیں ہے،
لیکن یہ بنی ہاشم کے فضل میں اپنا نام اذان میں کروا دیا. قیامت تک اذان ہوگی تو نام محمد چلے گا. جو پہلے کے دن اسے گا واللہ الا دفنا خدا کی قسم حاکم شام صبروں سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ نام محمد کو دفن نہ کر دے. یعنی یہ ارادہ تھا نام محمد کو دفن کرنے کا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نام حاکم شام تو دفن ہو گیا، محمد کا بھی اذان میں تھا. محمد علی اذان میں ہے. یہ شراب کو دیں محمد والا. یہ پوری طریقے سے ختم کرنے کی سازش تھی اور ہر جوان کے لیے ضروری سازش کو سمجھے. کل نتیجے آسان تھے. آج کو جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب گرفتار ہے اس میں. کچھ دنوں پہلے تصویر چلی تھی مولانا صاحب گرفتار ہو گئے ایران میں چلی تھی نا. 17 سال سے کلمہ پڑھا رہے تھے اور وہ موساد جاسوس بھی جو پکڑ لیا. سارے جوانوں نے فارغ کرنا شروع کیا. سب نے آپ کا شریف ویزا سمجھ کے اس کو فارورڈ کر دو. اللہ تعالیٰ کا کوئی یہی سوال ہوگا کہ تمہیں فارورڈ کیوں نہیں کیا؟ صاحب نے فارورڈ کیا. اور آج مولوی جو ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے. چلو فوٹو پکڑا لیا یہی ہوتا ہے نا. سب نے فارورڈ بات پتا چلا یہ آئے تو گروپ بنائی گئی تصویر تھی. اب جس کو آپ فارورڈ کر چکے ہیں آگے جو چین جاری سے ذمہ دار کون ہے؟ آگے جو چین جاری ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر میسج فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر میسج آگے بھیجنے کے لیے نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو کس فیکٹری سے آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن فیکٹریاں سے لانچ کر رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن افراد سے لانچ کر رہے ہیں. اس لیے کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جو اے آئی کی جنگ چل رہی ہے نا اس میں سب سے بڑی چیز ہے اس میں آپ کو برباد کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمارے عقیدوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ہے. ہر چیز میں گمراہ ہو گیا. صورت دیکھ کے بہر نہ جائیے بلکہ چشم بصیرت سے دیکھیے جو سچ ہے اور جھوٹ ہے. یہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن جب دل دماغ کی آنکھ کھلتی ہے نا تو یہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی. اے آئی کی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے اس آنکھ پر بھروسہ نہیں کیجیے بلکہ اس آنکھ پر بھروسہ کیجیے. دماغ کی آنکھ پر بھروسہ کیجیے. یہ جنگ وہ ہے اسے کبھی نہیں لگا سکتا. ہم سب لوگ آسانی کے ساتھ اس ڈیوٹی میں فارغ کرنے لگتے. انویسٹمنٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور ہمیشہ حق کو حق ہی سے لڑایا جاتا ہے. حق کے سامنے باطل لانچ نہیں کیا جاتا. حق کے سامنے باطل لانچ نہیں کیا جاتا. بس اسی طریقے سے تھوڑی دیر اور سن لیجیے. میں تو سمجھ 20 منٹ اور حق کے سامنے حق لانچ کیا جاتا ہے باطل نہیں. مسجد میں مدینہ میں پہلی مسجد بنی. مسجد کون سی؟ مدینے کے باہر جو لوگ گھر جمعے پہ گئے مدینے سے ذرا فاصلے پہ مسجد قباء پہلی مسجد. بڑی پبلک آنے لگی مسجد کی طرف. مومنین سب مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. جب منافقین کو انہیں کھالا سینٹر ہو گئے اس کو مرکزیت مل گئی. اس کی مرکزیت کو توڑنا ہے. کہیں کیا مسجد قباء کے مقابلے پہ ایک مسجد لانچ کی گئی جس کا نام قرآن کریم میں مسجد ضراب رکھا. جائیے داری کا مطالعہ کیے. مسجد قباء کے مقابلے ایسا مسجد کے مقابلے میں مندر بنا دیتے. مندر بنا کے فائدہ کیا؟ چرچ بنا کے فائدہ کیا؟ مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنائی جائے تاکہ پبلک بیٹھے. مسجد بنی بولے جائے نبی کے پاس یا رسول اللہ چلیے ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیجیے. کیوں؟ تاکہ یہ بات اگر نبی نماز پڑھا دے تو ان کی مشروعیت ثابت ہو جائے. کبھی کبھی یہ بھی ہو جائے ہم علماء ہمیں طالب علم ہوں جو صرف دے دو میں علماء ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ آگے آپ کو بلا کے لے جا رہے ہیں پہلے دیکھیے ان کا ارادہ کیا ہے. پہلے دیکھیے ان کی نیت کیا ہے. کبھی کبھی بلا کے اپنی مشروعیت ثابت کرائی جاتی ہے تاکہ ہم کہہ سکیں مولانا صاحب آئے فوٹو کھینچ کے بڑی بڑی لگا دیجیے. ثواب پڑھو محمد رسول احمد جانا دے بات سامنے دے دے.
واپس آئے پھر وہ لوگ آگے یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھا دیجیے. جب وہی نازل ہوا یا رسول اللہ حدیث جاریہ کرنی ہے مسجد نہیں ہے مسجد ضرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفرن و تفریقن بین المؤمنین، ہر وہ چیز جو مؤمنین کے درمیان اختلاف ایجاد کرنے کے لیے قائم کی جائے وہ صورت میں چاہے جیسی جو ہو وہ سلام ہوتی ہے حرام نہیں ہوتی. آپ اس بات کو دیکھیں، ہم کو پسند نہیں ہے ان کا جلوس بڑا اچھا چل رہا ہے، جلوس ہم نے وہاں چلے اسی کا ہے. ہم کو پسند نہیں ہے ان کا پروگرام بڑا اچھا ہوا ہے، یہ پروگرام جہاں چلے اسی وقت. ہم کو پسند نہیں ہے ان کا امام بڑا آگے چلا گیا اسی حد کے تحت ان کے امام والے کی مرکزیت چلیں گے. ہمیں پسند نہیں ہے یہ انجمن آگے جا رہی ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہم ایک اور قائم کر دیں گے. قرآن میں جو چیز تفریقاً بین المؤمنین ہے وہ سلام ہوتی ہے حرامی نہیں ہوتی ہے. وہ سلام ہوتی ہے حرامی نہیں ہوتی ہے. کیا ہوا؟ نبی سے یہ کہا گیا نہ صرف یہ کہ آپ نماز کو پڑھائیے، آپ نے جائیے کوئی لوگوں میں رکھ کے گرا دیجیے. اب اس زمانے میں کوئی فرصت نہیں تھا، مطلب آپ جائیے اور اس مسجد کو برابر کر دیجیے. رسول گئے اور خود اصحاب کے ساتھ اس پوری مسجد کو برابر کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی مرکز اسی کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت اور مومنین میں اتحاد کے لیے بنایا جائے. سلام کرتے ہیں محمد وعلیہ. یہ پوری سازش ہے، جہاں انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، آدمی خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈی سینٹرلائز کیا جا سکے. عالم دین کے مقابلے پہ کوئی جاہل کو نہیں بٹھایا جائے گا. اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کے مقابلے پہ ایسا عالم دین لائے تو اپناؤ، ایسا نہیں تو میں لاؤ. یہ کیوں؟ تاکہ مرکزیت ختم کی جائے. اس جنگ سے ہم کب آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہماری یہ دل کی آنکھ اور ذہن کی آنکھ ہوئی ہے. یہ سر کی آنکھ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دل کی آنکھ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. بنی امیہ نے اتنی ساری سرجی بہت سے چیزیں میں سوچ کر آتا کہ بس آ رہا ہوں مسائل کی طرف. بنی امیہ نے اتنی سازش رچی تاکہ ان کو کاغذی وارفیئر کے تھرو کمزور کیا جا سکے. اب آپ سنتے کربلا میں امام حسین جناب زینب سورت سجاد کو لے کے کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ اس لیے کہ جنگ سے ایک دن کے جنگ نہیں تھی، تیروں تلوار کی جنگ 10 محرم کو تھی، نیزہ بھانا کی جنگ 10 محرم کو تھی. جنگ شناختی 10 محرم کے بعد شروع ہوگی، جنگ تفکراتی 10 محرم کے بعد اسٹارٹ ہوگی. اگر جنگ تفکراتی کے لیے امام رامی ہو کے نہ جائیں تو ظالم کا رامی کہہ سکتا ہے کہ کربلا میں لوگوں نے فرات میں چھلانگ لگا کے کہیں شہید ہو گئے، ڈوب گئے. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. امام نے آواز دیا کہ دربار تمہارا ہوگا، رامی ہمارا ہوگا. افراد تمہارے ہوں گے، روایت ہماری ہوگی. ہم زینب و سید و سجاد کو لے کے اس لیے جا رہے ہیں کہ تمہاری حکومت اگر 800 سال بھی چلے گی تو سید و سجاد کا ایک ہوگا تمہاری حکومت پہ بھاری ہو جائے گا. وہ رسول کی سمجھ میں آئیں گے، امام حسن کی سمجھ میں آئیں گے. سلام پڑھتے ہیں محمد وعلیہ. اگر آج ہم لوگ امام حسن کی مظلومیت اور مسائل پڑھ رہے ہیں، اگر آج رسول کا تابوت اٹھانے آئے تو اس میں کربلا کا وہ کردار ہے جہاں اس جنگ کے تفکراتی کو کاؤنٹر کیا گیا. ائمہ معصومین امام حسین پورے ایک رہنی کے تحت آئے تھے کربلا. امام باقر کربلا آپ دیکھیں، امام باقر کربلا میں موجود ہیں. کربلا سے لے کے مدینے تک امام باقر سے آپ نے کتنی روایتیں سنی، کتنی روایتیں امام باقر سے سنی؟ سارے آرے لوگ ایک روایت نہیں سنی. ایک روایت ہے انشاءاللہ کبھی موقع آپ کروں گا لیکن سارے چیز روایتیں نہیں سنی. آپ مولا حسین بھی امام باقر کو لے کے کیوں جاتے ہیں؟ امام آباد ہے میں ایسے راوی کو لے کے جا رہا ہوں جو اگلے 53 سال تک آنکھوں دیکھی کربلا بیان کرے گا تاکہ ان کی جنگ کا تفکراتی کو کاؤنٹر کیا جا سکے، تاکہ یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم سے کاؤنٹر کر سکے. ورنہ دنیا ثابت کر دیتی کہ امام حسن نعوذ باللہ اچھے انسان نہیں تھے. یہ ثابت کر دیتے کہ رسول آئے تھے، اقتدار چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، لیکن جناب
سورج سجاد نے ان کی تمام فکروں کو زمین پر ملا دیا اور آج بھی تذکرہ رسول ہو رہا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں مصائب رسول سننے کے لیے, مصائب امام حسن مصطفیٰ سننے کے لیے, مصائب پیغمبر. ہمارے ذہنوں میں بھی ہے کہ رسول کی آخر مصیبت ہے کیا؟ نبی کو آواز دیتے ہیں جتنی مصیبتیں کل انبیاء نے برداشت کی ہیں اس سے زیادہ مصیبت محمد نے اکیلے برداشت کی. یہ مصیبت کہتے ہیں کہ لوگ آگے آپ کو شادی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے آگے لگ جائے اور پتھر مارے مصیبت کرنا. یہ مصیبت کم ہے نبی کریم کیونکہ ان کے اوپر روزنہ پھینکی جائے, لیکن وہ حریص علیکم ایسا تھا کہ وہ چاہتا تھا مجھے پریشان کیا جائے, پریشان کیا جائے, لیکن میں لوگوں کی ہدایت کروں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ کل پتھر مارنے والے اتنا بدل گئے کہ رسول غصہ کر رہا ہے تو لوگ غصے کا پانی لے کے اپنے منہ پہ مل گئے. یہ رسول کی اس استقامت کا نتیجہ تھا جو رسول نے ہم نے برداشت کیا. یہاں تک کہ مصیبت برداشت کرتے کرتے وہ دن بھی آیا جب نبی کریم ہے آپ کا سر پہلے امام علی کے سانوں پہ رکھا ہوا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں علی میرا آخری دن ہے, علی میرا آخری اوقات ہے, علی کو دنیا سے زیادہ روایت کے بدل امام حسن امام حسین علی پر رسول کے پہلے سے سر پر گئے. امام نے کہا ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, امام نے کہا ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے, آپ نے دنیا پڑھ کے چلنا سیکھا, آپ کے ساتھ ہم میدان پہ گئے روایت کے رسول میں آ کے بھول حسن حسین کو مجھ سے جدا کر دو, تکلیف ہو رہی ہے, حسن حسین کو جدا کیا گیا, میں آپ کو جوڑوں گا. اگر والا حسن اگر والا حسین بارہ نے ہٹایا لیکن پیاروں سے ہٹایا ہوگا تاکہ ہمیں تو نہیں مارو, تمام سے تو نہیں ہوگا, لیکن آیا ہے سکینہ جب کرو حسین جلال سے حسین سے ہٹایا کوئی تازیہ نہیں مارتا ہے, کوئی تماچے لگاتا ہے. اگر اللہ ذرا بولنے کو بھی رسول علی میری فاطمہ کہاں ہے, جناب زہرا آ گئی, جناب زہرا نے رسول کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھا. اتنے میں دروازے میں کوئی سائل آ گیا تو کوئی بات ہوا, جناب زہرا نے سائل واپس چلا گیا. میں جانتی ہوں کہ تجھے یقین اس درس سے ضرور ملے گا, میں آج واپس چلا جا. اس نے پھر کوئی بات ہے جناب زہرا کے لیے واپس چلا جا. جب میں تیسری مرتبہ پر کوئی بات ہوا نا, جناب زہرا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. ہر ایک سائل آیا میں مدد نہیں کر سکتی. سارے مبارک نبی پہ گرے, نبی نے آنکھیں کھول دی. زہرا میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ زہرا تم ابھی نہ رو, اتنا بہت بولنا ہے. زہرا کی بہت دن نہ بابا کوئی شاید ہے جو آیا ہے بار بار سوال کر رہا, میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے. زہرا یہ تمہارے گھر کا اجلاس ہے, یہ بڑا تمہارا بھی بغیر اجازت نہیں آتا. زہرا کو اجازت دے دو. ہارے زہرا کے کہنا میں یہ بات بہت گئی تھی, ہمارے کوئی مواد بھی بغیر اجازت نہیں آتا. اسی لیے جب آواز سنیں گے اب حسن کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. لیکن یہ کہا جس درد و رشتہ بھی بغیر اجازت نہیں ہے. نبی کی شہادت ہو گئی. اچھا آپ کے یہاں جتنے بھی پروفیسر پہلے رہے ہوں گے کتنوں کا انتقال ہوا ہوگا, کتنے علماء کا انتقال ہوا ہوگا. جب تشیع جنازہ ہوتی ہے تو کتنے لوگ آتے ہیں؟ مجمع رہتا ہے نا, ہر انسان آ جاتا ہے. 266 مجمع رہتا ہے. جب رحمت للعالمین ہے اس کا جنازہ صرف 7 یا 9 افراد میں مصیبت نہیں ہے. ساری اللہ اپنے نبی کے جنازہ اٹھایا گیا, لے جا کے نبی کو تم نے کہہ دیا. لیکن پھر بھی آتے کو جو لوگ بنائے چھوڑ اللہ کم سے کم 7 یا 9 افراد کو جنازہ تم ہوگا. کسی نے جنازے کو دین کو نہیں چلائے گا, لیکن آپ کے آواز سے کا جنازہ امام حسن کی مصیبت جو جگر کے بکھرے کرتے گھومنے لگے تھے. جناب حسین کو چین ہو گئی. امام حسن نے کہا بہن جانا ابھی نہ ہو, ابھی تو میں شام میں جدا کرنا ہے, ابھی تو میں جدا کرنا ہے.
امام حسن ہو گئے دیب کے رسی کا جنازہ لے کے چلے جناب شیخ مفید کے روایت میں عرض کر رہا جنازہ لے کے چلے روزہ رسول کے قریب پہنچے ہیں وہ آگے اس نے حکم دیا دیکھو یہاں دفن نہ ہونے دیں گے یہاں دفن نہ ہونے دیں گے یہاں تک یہ دیئے چلائے گئے کسی کے جنازے کے دیئے چلے دیکھا ہے آئے حسن کے جنازہ ستر دین شیخ مفید کے تقیدہ کی ستر دین کا وقت ہو لیکن پھر مزید گمراہ جناب شیخ مفید نے کہا کہ ستر دین کا وقت ہوئے لیکن حسن کا جنازہ تابوت میں تھا ستر دین میں اکثر دین تابوت میں لگے کچھ دین جنازے تک پہنچے کچھ دین جنازے تک پہنچے شیخ مفید کہتے مولا حسن آپ کے جسم تک سے تو کچھ دین پہنچے لیکن آئے وہ شیخ مفید دفن کر دیا گیا وہ واپس پلٹ کے آئے گھر کے امام حسین کا بہن زینب گھر والے کہاں ہیں سب کو بلاؤ میں غصہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں سب کو تسلیت دینا چاہتا ہوں گھر کے سارے افراد آگے یہ میری بہن میرا عباس نظر نہیں آتی اپنے سانوں میں اپنے سر کو دے کے ساروں خطاب ہو رہے ہیں یا عباس کو آقا بلاتے ہیں ایک شہزادی ایک آزادی عباس زندہ دنیا کے نازے نہیں چل گئے ہو آئے کیسے بتا ابھی حسن کی جنازے میں نہیں دیتے ہیں بہت سارے جواب آتے ہیں اور نیم سال جسے